آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے بھلائی کی باتیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ میری توبہ۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں شریک رہوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک کی فضیلت میں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایسے پرفتن حالات میں جبکہ گناہوں کو کرنا یہ بہت آسان ہے، اور نیکی کرنا یہ بے حد مشکل ہو چکا، اور نفس و شیطان بھی انسان کے پیچھے پڑے ہوں، انسان کا گناہوں سے بچنا دشوار ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ گناہوں کا جو انجام ہے یہ ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا اس سے پہلے کہ موت کا پیغام آ جائے اور ہم بڑی حسرت کے ساتھ اپنے مال و اسباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنی اولاد کو روتا ہوا چھوڑ کر اس تنگ و تاریک قبر میں جا پڑیں کہ جس کو دیکھنے میں بھی بظاہر ہمیں کبھی موقع نہیں ملتا ہے، اور کبھی تصور ہی نہیں ہوتا ہے کہ اتنا بڑا گھر جو میں نے بڑی چاہتوں اور ارمانوں سے بنایا ہے، اس کو چھوڑ کر بھی مجھے اس چھوٹی سے گڑھے میں رہنا پڑے گا۔ اللہ اتنا روشن طرح طرح سے جگمگا کر اپنے کمروں کو سجانے کے بعد کیا مجھے ایک بڑا وقت جو ہے وہ ایسی جگہ گزارنا پڑے گا کہ جہاں ایک چھوٹا سا بلب بھی روشن نہیں ہوگا؟ اتنے نرم و ملائم بستر خرید کر، ایئر کنڈیشن لگا کر آرام کرنے والا یہ کبھی نہیں سوچتا ہے کہ اس کو موت کے بعد ایسی جگہ سلایا جائے گا جہاں کوئی چادر بھی نہیں بچھی ہوئی ہوگی، کوئی ہوا، ایئر کنڈیشن تو بہت دور کی بات ہے، ہوا کا بھی معمولی سا ایک سوراخ نہیں چھوڑا جائے گا کہ جس سے ہوا آ سکے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ سارا دنیا کے جو معاملات ہیں یہ ہمارے ختم ہو جائیں اور ہم اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں قید کر دیے جائیں، ضروری ہے کہ ہم اس پیارے اور پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، عرض کریں کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو یہ اس رب عز و جل کی طرف رجوع کرے جو ماں سے زیادہ شفیق ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور اس کے فضائل بھی ہیں کہ جب کوئی اپنے گناہوں سے ندامت کرتا ہوا اس رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ توبہ ہے کیا، اور اگر موضوع کا نام تو یا اللہ میری توبہ یہ رکھا ہے، ہم پہلے تو یہ سنیں کہ یہ توبہ کسے کہتے ہیں، یہ توبہ ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ ایک بڑی نفیس شے ہے۔ سبحان۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جب بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے
یہ بات وہ پہچان لے، جان لے، سمجھ لے کہ گناہ کا بہت زیادہ نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے گناہ کا۔ گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، آڑ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے، اور اس بات کا بندہ قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں گا اور آئندہ بھی نہیں کروں گا، اور جو میں نے پہلے گناہ کیے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی ہے، ان کمیوں کو میں پورا کرنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس پوری مجموعی کیفیت کا نام توبہ ہے۔ اللہ، اگر اس کو ہم تھوڑا کلوز کریں تو علماء نے فرمایا علم یعنی یہ گناہ ہے، اس کو جاننا پہچاننا، علم، ندامت کہ گناہ ہو گیا ہے، اس پر پچھتاوا ہو رہا ہے، دوسری چیز، تیسری ارادہ کہ آئندہ میں نے یہ نہیں کرنا ہے، اب سے اس پہ میری توبہ ہے، آج سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے۔ علم، ندامت اور ارادہ، کہا ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ لیکن بسا اوقات علماء فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی توبہ کا اطلاق ہو جاتا ہے، کہ بندہ جب نادم ہوتا ہے تو وہ نادم اس بات پر ہوتا ہے کہ میں نے آئندہ نہیں کرنا ہے اور مجھے پچھتاوا ہے، اور ندامت اس کو تبھی ہوتی ہے کہ جب اس کو اس کا علم ہوتا ہے، تو لہذا یہ توبہ کہلاتی ہے۔ علماء کرام نے توبہ کے متعلق مزید کچھ تفصیل ارشاد فرمائی ہے، اور فرمایا کہ دیکھیں توبہ جو ہے وہ 3 شرائط پر مشتمل ہے۔ یہ تو ہم نے خلاصتاً سمجھ لیا ہے، علماء نے تھوڑا سا اس کو واضح فرمایا۔ صحیح۔ فرمایا پہلی شرط ہے کہ ماضی پر ندامت ہو، جو کیا ہے اس میں ندامت ہو۔ دوسری شرط ہے حال میں اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اور توبہ کی تیسری شرط ہے کہ مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ ہو۔ ماضی پر ندامت ہے، حال میں چھوڑ دے بالکل، اور آئندہ کے لیے فیوچر میں یہ پلان کر لے کہ آئندہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ کہا یہ جو تینوں شرائط ہیں نا توبہ کی، یہ اس وقت ہوں گی کہ جب بندے نے ایسے گناہ سے توبہ کی ہو کہ جو اللہ اور بندے کے مابین ہے، جیسے شراب نوشی، شراب پینا، یہ وہ معاملہ ہے جو اللہ اور بندے کے مابین ہے۔ اگر ایسے گناہ سے توبہ بندے نے کی ہے تو ایسی صورت میں بیان کی گئی تینوں شرائط کا پایا جانا ضروری ہے کہ آئندہ بھی توبہ کر لے کہ آئندہ میں نے شراب نہیں پینی۔ اچھا، اس میں فضل بھائی یہ جو ایک توبہ کا جو کانسیپٹ ہم کلیئر کر رہے ہیں، جی تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی سب سے پہلے مطلب کلیئر ہو جائے کہ یہ کیوں ہے۔ جیسے مثال اگر سمجھانے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر مثال کوئی سیٹ ہے، یہ اپنے کسی آدمی کو کہتا ہے بھائی 5 لاکھ روپے لے اور آپ جائیں بھائی مثال حیدرآباد میں جا کے بزنس کریں، کمپنی کی برانچ کھول دیں وہاں۔ اب اس نے 5 لاکھ روپے لیے، اب 5 لاکھ روپے لے کر وہ وہاں پر موج کر رہا ہے۔ اچانک اس کو کال آئی، آئے بھائی آئے، یہاں اگر آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو وہ جو آنا ہوتا ہے نا، یہ انسان ٹینشن میں ہوتا ہے نا، یار حساب دینا پڑے گا، کرنا پڑے گا، کیا ہوگا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی ویسا بزنس کر رہا ہے اور وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یار مجھ سے یہ لاس ہو گیا، تو اب اگر سیٹ شفیق ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، آپ ہمت کرو، انشاءاللہ پھر سیٹ ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو یہ دنیاوی طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اس سینریو میں بندہ بتقاضۂ بشریت انسان ہے، گناہ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو اہمیت ہم سمجھانا چاہیں گے کہ بھئی توبہ کیوں ہے یار، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے کنڈیشن ایگزامپل دیکھ کر جو سمجھائی نا، مسلم شریف میں اس کی پوری ایگزامپل حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، جو آپ کی بات سے بھی انشاءاللہ کافی حد تک ایک وہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک جھلک نظر آئے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ عز و جل اپنے مومن بندی کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ایگزامپل شروع ہو کہ جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر، سٹون سے بھری ہوئی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو، جبکہ اس کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی اس کے اوپر لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے،
جب وہ بیدار ہوا تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری جا چکی ہے اور سامان بھی کھو گیا. اب وہ اس کو تلاش کرے، یہاں تک کہ شدت گرمی اور شدت پیاس کی وجہ سے اللہ عز و جل سے وہ یعنی وہ دوبارہ یہ چاہے کہ پریشان ہو کر دوبارہ وہ اسی جگہ پر آ جائے کہ جہاں سے وہ ڈھونڈنے کے لیے چلا تھا، اور یہ کہے کہ اب میں یہاں پہ سو رہا ہوں یہاں تک کہ مجھے موت آ لے، میری سواری بھی چلے گئی، میرا سارا سامان بھی چلا گیا، میں دوبارہ یہاں کے سو جاتا ہوں یہاں تک کہ میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں. اب وہ اس حال میں سو گیا. اب وہ سیکنڈ ٹائم جب اٹھتا ہے تو کہا کہ جب وہ اٹھے تو اس کی سواری بھی اس کے پاس موجود ہو کیا بات. اور اس کا سامان بھی اس کے پاس موجود ہو، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو کیسی خوشی ہوگی اس کی کہ تو بڑی اس شخص کو خوشی ہوگی. تو فرمایا اللہ عز و جل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. کیا بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. یہ تو علی صاحب آپ نے جو مثال دی اس میں تو آپ نے بڑا ہلکا ہاتھ رکھا کہ سیٹ جو ہے نا وہ شفیع کو اور معاف کر دے. عمر بھر کے لیے لوگ اپنی جو ہے نا وہ ڈکشنری سے نکال دیتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو زندگی بھر معاف نہیں کرتے. سگے بھائی اپنے بھائی پر غلطیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کا چہرہ زندگی بھر نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے. بھائی بہن جو ایک دوسرے پر وہ سمجھے کہ جان نچھاور کرتے ہیں، یا آپس میں کوئی رشتہ داریاں ہو جائے اور اس کے بعد یہ ٹوٹ پھوٹ جائے تو ایک دوسرے کے جنازوں میں نہیں آتا ہے. مگر وہ رب کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک صحیح و سلامت جسم دیا، نعمتیں دی، اسی کی ہم نافرمانی کرتے ہیں. پھر وہی اسی نے ہمارے لیے دروازے کھلے رکھے کہ توبہ کریں اور اس کی بارگاہ میں واپس آ جائے، پھر توبہ کریں اس کی بارگاہ میں واپس آ جائے. فرمایا نا کہ بندہ توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا رہتا ہے. وہ کتنا رب کریم ہے. اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں، اللہ اللہ ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبۃ النصوح کرو. اب یہ آیت میں نے پڑھ دی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کا وہ کر دو کہ اب علماء نے توبۃ النصوح پہ باتیں ارشاد فرمائی کہ توبۃ النصوح کیا ہے. کئیوں نے مثالیں دیں. فرمایا کہ جس طرح گائے کے تھن سے دودھ نکال لیا جائے اسے پینے کے لیے، اب کیا وہ دودھ دوبارہ اس تھن میں واپس جا سکتا ہے؟ تو کہا نہیں جا سکتا. تو کہا جس طرح یہ نہیں جا سکتا، سمجھو بندہ مومن اب اس گناہ سے توبہ کر لی، اب اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جا سکتا. اس کو کہا کہ یہ ہے پکی سچی توبہ کہ جب آدمی کو نصیب ہو جائے نا، پھر یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رابطہ، اس کا کنیکشن یہ بالکل مضبوط ہو جاتا ہے. اور یہ جو فضل میں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے اس کو اور اچھے انداز سے ڈیفائن کیا. بدی چند کے ناظرین، انسان وہ کہتے ہیں چیلنج بھی ہے. ایسے شیطان کو جو مردود اور لعین قرار دیا گیا تو اس نے چیلنج کیا نا، چیلنج کیا کہ جب تک بندے کے جسم میں جان ہے میں اس کو گناہوں میں مبتلا کروں گا. اور وہی بات آپ کی کہ رب تعالیٰ کی رحمت پر قربان کہ فرمایا کہ لعین اے مردود سن، اللہ جب تک اس کے جسم میں جانے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا. بلکہ یہاں پر وہ حدیث مجھے یاد آ رہی تھی کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مثال دی کہ وہ جنت کے 8 دروازے ہیں بالکل، اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اس طرح کی کوئی روایت. کسی نے کہا حضور توبہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. اللہ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سوال کرنے والے جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ وہ بند ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں، وہ بند بھی ہوتے ہیں کھلتے بھی ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر اللہ نے فرشتے کو مقرر فرما دیا. لہٰذا اے بندے جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کر. اچھا میں صاحب یہ بات عرض کروں گا کہ آپ نے جو مثال دی نا توبہ کے حوالے سے، اگر آپ حدیثوں میں دیکھیں تو مثالوں پر مثالیں توبہ کے حوالے سے، یعنی قربان جائیے آپ. یعنی ایک جگہ پر یہ فرمایا جاتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، یہ بھی مثال دے کر فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی اور ایمان کی مثال اپنی کھونٹی کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ گھوڑا کبھی اچھلتا کودتا ہے پھر اپنی کھونٹی کے پاس لوٹ آتا ہے. تو فرمایا چنانچہ مومن بھی کبھی بھول چک سے گناہ کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یعنی بعض اوقات چاہتے ہوئے بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے. یعنی کیا کرتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے. تو تم اپنے کھانے پرہیزگاروں کو کھلایا کرو اور نیکی کے کام اہل ایمان کے ساتھ کیا کرو. تو یہ بھی پتہ چلا کہ جب آدمی کسی سوسائٹی میں ہوگا نا، کسی لوگوں کے ساتھ ہوگا تو اسے توبہ کی توفیق جو ہے وہ ملتی رہے گی. توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے اجتماع ہوا تو کیسا ایک رکت انگیز جو سمجھے کہ منظر تھا.
تو توبہ کرنے والے کے ساتھ بیٹھے تو اس کی ایک عجب کیفیت تھی. تو یہ کہ ان کے ساتھ وابستہ آدمی رہنا تو اس کے لیے بھی بڑے فائدے کی صورتیں ہیں. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں میں یہ جو فضائل سن رہے ہیں کہ یہ اس قدر پیارا عمل ہے استغفار ہے. اس کو استغفار استغفار بھی ہی کہ اللہ میری توبہ استغفار کرنا. کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا. سبحان اللہ سبحان. یعنی یہ بلکہ یہاں تک وہ ایک ہے نا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے تو آپ کے جو ایک غلام تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اس نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور میں بہت مالدار ہوں لیکن میری اولاد نہیں ہے، اللہ تو مجھے جو ہے وہ آپ کو وظیفہ بتائیں تاکہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ تم استغفار کیا کرو. اللہ اس شخص نے استغفار کی کثرت کی، یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ روزانہ 700 مرتبہ وہ استغفار پڑھنے لگا. اللہ اللہ پاک نے اس کی برکت سے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے. اللہ. تو یہ ایک ایسا پیارا عمل ہے کہ جس کو کرنے والا جو ہے وہ مطلب سرخرو ہو جاتا ہے. استغفار کے تو بڑے فضائل ہیں. استغفار کے تو فضائل ہیں، اور جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جن کے صدقے میں امت بخشی جائے گی، سبحان اللہ. جن کے صدقے میں امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں بندو توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، کیونکہ میں خود بھی 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کیا بات ہے، کیا علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عظیم ہستی ہیں سبحان. اور ان کے صدقے امت کی گناہ بخشے جائیں گے، حضور استغفار کیوں فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو استغفار کی طلب مغفرت کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کہ طلب مغفرت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اللہ اللہ. جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، تو دلوں کو جو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ اور ہے، دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کی صفائی طلب مغفرت ہے، یعنی استغفار کرنا، مغفرت چاہنا، یہ دلوں کی صفائی ہے. تو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، جتنا استغفار پڑھتا رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا رہتا ہے، بندے کا جو دل ہے وہ صاف ہوتا رہتا ہے. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. علماء کرام نے اس آیت کریمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. پہلی آیت کریمہ کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف فرماتا ہی فرماتا ہے، اس کی جو گناہ ہیں ان کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. یعنی بندے نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، یہ کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، بندے نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لایا، سچی توبہ کر لی، اللہ پاک اس کو ایسا فرما دیتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور جو گناہ ان کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما. اور یہاں تو اس کی جو تفصیل مدنی چینل کے ناظرین جو علماء نے بیان کی وہ یہ کہ ظاہر بندہ جب گناہ کرتا ہے صحیح، تو فرمایا گیا کہ جس مقام پر وہ گناہ کرتا ہے وہ مقام اس کے گناہوں کی گواہ بنیں گے. دیتے ہیں. جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے وہ اعضاء اس کے گناہوں کی گواہ بنیں گے. اللہ لیکن جب یہ توبہ کرتا ہے اللہ. تو معافی تو ملتی ہے، ان اعضاء کو اور ان مقامات کو گناہ بھلا دیے جاتے ہیں. یہ بھی تو فضائل ہے. یہاں تک قرآن کہ مجید جی فرشتے کے بارے میں آیا، فرشتے سے بھی گناہ کو بھلا دیا جاتا ہے. کیا بات. اور قرآن پاک کی جو آیت ہے نا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، کہ توبہ ایسی قبول ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو یہ کہ گناہ بخش دیے جائیں، یہی بہت بڑی عنایت ہے. فرمایا ان کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں توبہ کے بارے میں بہت پیاری باتیں ہیں آپ نے اس میں لکھی. اس میں آپ نے لکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ شراب کی بوتل لے کر کہیں جا رہا تھا. تو نوجوان تھا، آپ نے دیکھا اور آپ کی تو نگاہ فراست کیا کہیے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ،
کہ مومن کی فراست سے بچوں کے وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اور اس میں آنکھیں ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تو کیا شان ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، جیسے اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس نے اپنے دل میں سچی پکی توبہ کی، یا اللہ آج بچا لے۔ عظیم آج بچا لے، بس آج کرم فرما دے، آج کے بعد میں کبھی جو ہے وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب جیسے ہی اب ان کا آمنا سامنا ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بوتل میں کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ اس میں سرکہ ہے۔ فرمایا اسے لاؤ، جیسے کھولا تو واقعی سرکہ تھا۔ پھر آپ فرمایا علماء نے کہ آپ عالم مراقبہ میں گئے تو وہاں یہ آپ کو یہ آیت ارشاد فرمائے گی کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو آپ نے دیکھا تھا وہ درست تھا، مگر اگر اس نوجوان نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ کیا بات! تو فرمایا کہ یہ توبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص آیا جس نے کہا کہ میرے بیٹے نہیں ہیں، ایک شخص آیا کہ جس نے کہا کہ حسن بصری علیہ رحمہ کا الگ ہے، کا الگ واقعہ وہ ہے، الگ ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے توبہ کرو۔ پھر آیا کہ بھائی بارش نہیں ہوتی، کہا توبہ کرو۔ پھر کوئی ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے تو پھل کم ہے، فرمایا توبہ کرو۔ تو ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا تھا، کہا حضور 4 لوگ الگ الگ مسئلے لائے، جواب آپ نے ایک ہی دیا، توبہ کرو۔ تو فرمایا تو نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 نہیں پڑھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو کیا ہوگا کہ تم پر وہ شراٹے کا می یعنی موسلا دار بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے، بیٹوں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تو یہ توبہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ہم بندوں کے اوپر۔ وہ یہ جو آپ نے بات کہی، اس سے اشارہ ملتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے کا جو جی واقعہ، واقعہ ماشاءاللہ، یہ قحط کا زمانہ تھا اور جو ہے بارش نہیں برس رہی، لوگ جانور پانی کو ترس گئے، لوگ اللہ اللہ سب جو ہے چلے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں چلتے ہیں اور بارش کی دعا مانگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی ہے کہ دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی، بارش اس لیے نہیں برسائی جا رہی کہ اس وقت دعا مانگنے والوں میں سے ایک شخص گنہگار موجود ہے، تو جب تک وہ ہٹے گا نہیں تو توبہ قبول نہیں ہوگا، دعا قبول نہیں ہوگی۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں بھئی ہمارے اس مجمع میں گناہگار بندہ ہے اور اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لہذا وہ الگ ہو جائے۔ اللہ اللہ، اب اتنے بڑے مجمع سے وہ اگر شخص الگ ہوگا تو ہر بندہ تو ہے گا ہی اس نے سوچا تھا، ہاں، روایت میں اس نے سوچا اس نے کہ سوچا گناہگار تھا، یعنی کیسا وہ ہوگا، تو اس شخص نے اس چیز کو سوچا اور کہا کہ میں الگ ہوں گا تو میں سب کے سامنے میرا یہ گناہ ہے۔ وہ اسی وقت نادم ہوا اور ندامت کی وجہ سے اس نے چادر کو نیچے کیا اور سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اچھا ادھر اس نے توبہ کی اور وہ موسلا دھار بارش برسنے لگ گئی، اللہ کوئی باہر بھی نہیں نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کوئی باہر بھی نہیں نکلا ہے، تو نے فرمایا اب تک وہ باہر نہیں نکلے گا، بارش نہیں برسے گی، بارش برسنے لگ گئی۔ کہا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی نا، اب اسی کی وجہ سے بارش برس رہی ہے۔ کیا بات ہے، اب اللہ کی رحمت دیکھیں کہ گناہگار بندہ ہے لیکن توبہ سے اللہ کو کتنی محبت ہے کہ جس کی جو بارش میں رکاوٹ تھا، اب وہی شخص جو ہے اسی کی برکت سے وہ بارش برس رہی ہے، اسی کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا بتا دے کون سا بندہ تھا وہ جس کی وجہ سے بارش برس رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا جب وہ گناہگار تھا، جب ہم نے اس پر پردہ رکھا ہے، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب ہم اس پہ پردہ نہیں رکھیں گے۔ اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کے گناہوں پر پردہ بھی رکھتا ہے، بندے کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے اور بندے کو انعام و اکرامات سے دنیا میں بھی نوازا کرتا ہے۔ سبحان توبہ ایسی چیز ہے، لیکن حاجی انصاف شرط یہ ہے کہ وہ پھر سچی توبہ ہو۔ سبحان، کان پکڑ لینے کا نام توبہ نہیں ہے، ناک پکڑ لینے کا نام توبہ نہیں ہے، توبہ 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 اس کا نام توبہ نہیں، نہیں 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 بھائی ہم تو یہ نہیں کرتے، نماز کے بعد ایسے گالوں پہ ہاتھ پھر اللہ معاف کرے، لیکن جب اپنے منہ کا کوئی ایسا آیا تو کوئی گناہ کرنے میں کوئی شرم نہیں، آر نہیں۔ یہ توبہ ایسی ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ ایسی توبہ کرنے والا یہ وہ ہے جو اللہ سے مذاق کرنے والا۔ استغفر استغفر۔ بہرحال یہ جو ایک توبہ کا جو آپ جو معاملہ بیان کریں، بعض اوقات کو ایسی رحمت بھری گھڑی ہوتی ہے۔ آیا میں آپ لوگوں کی باتوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ ایک انسان جب وہ فیلنگز میں پیدا کرے نا تو بعض اوقات اس کو ملے۔ میں عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کا واقعہ یاد کر رہا تھا نا سبحان اللہ، کہ یہ ظاہر کسی عورت کے عشق میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے، اب سخت سردی کی رات اور یہ اس عورت کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے کہ کسی طرح میں اس کو دیکھ لوں۔
ساری رات کھڑے رہے یہاں تک کہ اذانیں آنے لگیں. تو دل میں خیال ہے کہ عشاء کی اذان ہو گئی، لیکن پھر جیسے ہی روشنی ظاہر ہوئی اور لوگوں کا چلت پھرت شروع ہوئی تو سوچنے لگے کہ اللہ، ساری رات میں اس عورت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، کاش یہ رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا. اللہ. اب یہ ٹرننگ پوائنٹ کہ یہ جو چیز احساس ہو جاتا ہے نا، کہ یہ جو احساس ہوا، اس احساس نے یہ ٹرننگ پوائنٹ دیا اور وہ اس درجے پر پہنچے کہ اولیاء کرام میں آج ان کا بڑا مقام. اس سے پتہ چلا کہ آدمی کو جو ہے نا کسی نہ کسی نیکی سے وابستگی بھی ضرور رکھنی چاہیے. اگر آپ دیکھیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے شرابی کہ پورے شہر میں نام ہے ان کا کہ بھئی یہ اس چیز میں مبتلا ہے. ایک بار اللہ کے نام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے پڑا ہوا کاغذ دیکھا، اسے اٹھایا، صاف کیا اور اسے اوپر جگہ پر یہ رکھا. اللہ اکبر. وقت کے ولی اللہ کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا کر انہیں کہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بشر حافی کے بارے میں نہیں، یہ غلط ہوگا. دوبارہ وضو کر کے سوئے، دوبارہ خواب آیا، تیسری بار خواب آیا. پھر وہ بزرگ گئے. اب جیسے ہی آپ نے یہ پیغام سنایا تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھے کہ کنڈیشن ہی ایک دم بدل گئی، اور پھر یوں سمجھے کہ وقت کے اولیاء کے سردار ہو گئے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈاکو تھے. اچھا، ایک بار ڈاکہ ڈال رہے تھے، سب کھانا کھا رہے تھے تو آپ دور بیٹھے ہوئے تھے، تو جس کا مال ان سب دوسرے آپ کے ڈاکوؤں نے وہ کیا، تو اس نے پوچھا کہ سب تو کھا رہے ہیں، آپ نہیں کھا رہے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. تو کہا میرا روزہ ہے. تو اس شخص نے کہا کہ ڈاکہ اور روزہ یہ دونوں یہ کہاں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلوک کے لیے کوئی راہ باقی رکھے. کیا بات، کیا بات. پھر کیسی یہ راہ کھلی کہ سبحان اللہ وقت کے اولیاء کے سردار بن گئے. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو لنک ہے نا، یعنی وہی بات کہ بعض اوقات انسان ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے ان کو ترغیب ملتی ہے. یہ جو توبہ ہے نا، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ توبہ غسل کی طرح ہے. ایسا ہی ہے، ایسے ہی. توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار آتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے یار انسان تو اس لیے وجوہات میں آتا ہے نا بھائی کیوں توبہ نہیں کرتا یار، اپنے بچ کیسے سکے گا. لیکن یہی بات آپ والی کہ بھائی جب کرنا ہے تو یہ سوچ کر کرے کہ یا اللہ میری توبہ، میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، اس کے اسباب بھی رب تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا. بے شک ہم ضرور اس پہ کوشش ضرور کرنی ہے. تو یہاں یہ اس کی جو بزرگوں کی جو سیرت کے ہم واقعات سن رہے ہیں کہ اس میں کیا یہ نہیں لگتا ہے کہ بعض اوقات یہ جو رکاوٹ بنتی ہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، جی جی میں بہت گناہ گار ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی، میں نے اتنے گناہ کیے نا بابا، جیسے معاذ اللہ یہ جملے کہے جاتے ہیں نا یار ہماری کہاں بخشش ہے. اللہ کی رحمت پہ بھروسہ. اچھا، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ. دیکھیں ہم دنیاوی طور پر کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں نہیں ہوتا کہ یار اس فلانے پر بھروسہ ہے. بندہ بندے پر بھروسہ کر لے تو وہ ارحم الراحمین کے جس نے ساری کائنات کو یہ سمجھے کہ بنایا ہے، اس کو پال رہا ہے، تو اس کے اوپر اس کی رحمت پر جو ہے نا بھروسہ کرے. اس لیے فرمایا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. نہیں فرمایا کہ وہ ایک شخص آیا تو کہا کہ وہ میرا گناہ بہت بڑا ہے. تو کہا کیا تیرے گناہ یہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے؟ تو اس نے عرض کی اس سے بھی زیادہ ہے. تو کہا کیا تیرے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے؟ تو عرض کی اس سے بھی زیادہ ہے. تو پھر ارشاد فرمایا کیا تیرے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہے؟ عرض کی اس سے بھی زیادہ ہے. تو جو سوال فرمانے والے تھے انہوں نے پوچھا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ تو وہ شخص وہاں پر رو پڑا. اس کی تو رحمت کی کوئی گنتی نہیں، وہ تو بے حساب نوازنے والا ہے. چنانچہ اچھا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی توبہ کے لیے آتا تو اس کو وہ موٹیویٹ کرتے تھے. موٹیویٹ وہ کرتے تھے، وہ نہیں کہ جس طرح نہیں وہ ہوا کہ ایک شخص پوچھنے کے لیے 99 قتل، کتنی مشہور حدیث ہے واقع بخاری شریف کی کہ وہ گئے تو 99 قتل اس نے کیے تھے. کسی ایسے سے پوچھا کہ جو بیچارے علم نہیں رکھتے تھے، تو وہ کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو کہا 99 قتل کیے ہیں اور ابھی توبہ کے لیے آیا، چلو چلو. تو اس نے کہا چلو سینچری پوری کرو، انہیں کو اس کو ہی قتل کر دیا. اب کوئی علم والے ملے انہیں تو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہاں نیک بندے ہیں، آپ ان کی طرف جائیے، اللہ کرم کرے گا، آپ کی توبہ قبول فرمائے گا. تو کیا پتہ چلا کہ نیکوں کے پاس جانے سے بھی توبہ قبول ہو. اس سے علماء نے فرمایا کہ مزارات پر جانا، نیک اجتماعات میں جانا، نیک بندوں کے پاس جانا، نیک ہستیوں کے پاس ان کی علمی حلقوں میں جانا اور وہاں توبہ کرنا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں. بعض اوقات میں نے تو مدنی مذاکروں میں فیلنگز دیکھی ہے. کچھ نوجوان ایسے بھی آتے ہیں جو امیر سنت بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ رو رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے روتے بھی روتے ہیں اللہ، کہ یعنی یہ واٹ از دس، یہی چیز ہے کہ بھئی وہ آتے ہیں
تو ان کا دل جو ہے نا وہ ایک چوٹ کھا جاتا ہے اور بس وہ وہاں پہ روتے ہیں. اب وہ شخص جا رہا ہے بخاری شریف میں کہ اس طرف وہاں اس کا انتقال ہو گیا. اب آ گئے عذاب کے فرشتے اسے لینے, رحمت کے فرشتے لینے آ گئے. اب آخر میں یہ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے دونوں طرف کی زمین کو بڑھا دیا جائے. ایک طرف کی زمین ایک بالش تھی, یہ بڑھ گئی, چنانچہ کہ وہ نیکوں کی طرف جا رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی. اب دیکھیے کتنے یعنی اس کی رحمت, یہ وہ کتنا کریم پروردگار ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک ذہن بنایا جائے جی کہ میں نے واقعی عمر بدیوں میں ساری گزاری, ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری, بخش محبوب کا واسطہ ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اس طرف آنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا ہم توبہ میں دیر کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ توبہ میں دیر نہ کرو کہ موت اچانک آ جاتی ہے. اللہ ہم سوچتے ہیں کہ جناب شادی نہیں ہوئی, شادی ہوگی تو توبہ کریں گے, ہم تو ابھی مکے مدینے جائیں گے تو وہاں توبہ کریں گے. اللہ اب جو جمعہ آئے گا بس جمعے کی نماز سے میں نماز شروع کروں گا, ویسے ہی میں جناب یہ کروں گا تو یہ داڑھی شریف بھی بڑھا لوں گا, بس تھوڑا سا میں اسٹیبل ہو جاؤں تو پھر یہ جتنے بھی ناجائز کام ہے میں چھوڑ دوں گا. تو اللہ کی نافرمانی میں برکت نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی میں خسارہ ہی خسارہ ہے. اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کہ جناب یہ تھوڑا سا یہ معاملہ ہو جائے گا تو پھر کر لیں گے, یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے فضل بھائی کہ جیسے بزنس ہے, جی اب بدقسمتی ہمارے کی شیطان نے ایسا دلوں میں بات ڈال دیا جب تک اس میں یہ نہیں کریں گے تو مال نہیں بکے گا, جھوٹ نہیں بولیں گے تو چیز نہیں بکے گی, ملاوٹ نہیں کریں گے تو ہمیں بچے گا نہیں. یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا دھوکہ ہے. دیکھیں بندہ جو ہے نا وہ اگر اپنے ہم ایک یہی طبقہ ایک جگہ پر یہ کہتا ہے کہ یار نصیب کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا, ٹھیک ہے نا. اچھا اللہ نہ کرے اسی ملاوٹ کرنے والے پر اور اسی اس پر فالج گر گیا, یہ گھر پہ بیڈ پر آ گیا, یہ دیگر صورتوں میں آ گیا تو کیا کرے گا یہ, ٹھیک ہے نا. اللہ نہ کرے اس کے ساتھ دیگر کوئی معاملات ہو گئے, ایسی جسمانی معذوری ہو گئی کہ وہ نہیں آ سکتا, پھر کیا کرے گا وہ. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے نا ہمیں یہ موٹیویشن ہے کہ اگر مغفرت چاہیں گے, فرمایا کہ رزق کے اسباب کو سب سے زیادہ کھولنے والی چیز جو ہے نا یہ مغفرت, اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے. یعنی استغفار یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. اور فرمایا نا کہ کسی کے پاس جو ہے نا وہ کسی صحابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے, فرمایا تم وہ فرشتوں والی تسبیح نہیں پڑھتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ارشاد فرمائیے. فرمایا جب جیسے کہ صبح صادق ہو تو پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. فرمایا کہ یہ پڑھنا میں نے شروع کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے روزی جو ایسی دی کہ اس نے اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھا, بال بچوں کا بھی خیال رکھا, دوست احباب کا بھی خیال رکھا. تو کیا پتہ چلا کہ جس چیز کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ بھائی نہیں یہ نہیں کریں گے تو یہ رزق میں بے برکتی ہو جائے گی, یہ ختم ہو جائے گا, یہاں تو اللہ دینے والے وہ فرما رہا ہے کہ توبہ کرو گے تو رزق اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بڑھا دیا جائے گا. اچھا یہ قربان میں ایک بات تھوڑا سا ہم ٹاپک کو ایک طرف لے جائیں کہ یہ جیسے مثال توبہ کرنی ہے, یا اللہ میری توبہ کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اب توبہ میں تاخیر اگر ہم کریں, آپ کے ذہن میں کیا وجوہات آتی ہیں؟ توبہ میں تاخیر کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, جس میں سے ایک یہی وجہ کہ لمبی امید ہے کہ میں تو جمعے کو توبہ کر لوں گا, شادی کے بعد توبہ کر لوں گا, اس کے بعد جو ہے ابھی گزارا کر لیتے ہیں. اچھا یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے, یہ وہ بندہ سوچ رہا ہے کہ جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے, اس کے اختیار میں اگلا سانس نہیں ہے کہ وہ اگلا سانس لے سکے گا یا نہیں لے سکے گا. لیکن اس کی امیدیں دیکھیں کہ جس کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کسی شاعر نے کہا ہے, سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجیے. یعنی موت لمحے کا پتہ نہیں ہے اور امیدیں بہت زیادہ ہیں. جب بندے کی امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں نا تو پھر وہ بندہ توبہ سے رکتا رہتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے, لیکن موت کا کون سا وقت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. موت یہ نہیں دیکھتی کہ بچہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا, یہ تو ابھی پڑھ رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا, اس نے تو ابھی نیا کام سٹارٹ کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا, ابھی تو اس کا بزنس ترقی پہ جا رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا, اس کے تو 2 چھوٹے بچے چھوڑ دیا جائے گا. نہیں, موت کا وقت جس کے لیے جو مقرر ہے ہمیں نہیں معلوم, وہ آ کر رہے گا اور پلک جھپکنے میں ہمیں جو ہے نا دنیا کی رونقوں سے اٹھا کے, بال بچوں گھر کی رونقوں سے اٹھا کے, مال و دولت کی رونقوں سے اٹھا کے قبر کی امید گڑھے کے اندر ڈال دیتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے او یہ کیا ہو گیا. کہا نا کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اتنا موقع بھی نہیں ملتا بندے کو کہ وہ ایک بار سبحان اللہ کہہ لے. روز قیامت
بندہ اسی بات پہ یہاں تک کہ جنتیوں کے بارے میں آیا کہ وہ اس بات پر افسوس کریں گے کہ ہم نے دنیا میں فلاں وقت نیکیوں میں کیوں نہیں گزارا، فلاں وقت غفلت میں کیوں گزار دیا، گناہ بھی نہیں، غفلت میں کیوں گزار دیا، وہ اس بات کو لے کر افسوس کریں گے۔ اللہ جو لمحات گناہوں میں گزارے اس کا کل بروز قیامت آخرت میں کیا اس کو نقصان ہوگا۔ دوسری وجہ جو اس کی ہے وہ ہے کہ جو توبہ نہیں کرتے نا انہوں نے عبادت کا مزہ نہیں چکھا ہوتا، وہ عبادت کے لطف کی طرف آئے نہیں ہوتے، وہ گناہوں کی طرف لگے ہوئے ہیں، وہ گناہوں کے اندر مصروف ہیں۔ ان کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایک شخص ہے، اس کو دال بڑی پسند ہے، وہ کہتا ہے دال جیسی تو بھائی کوئی غذا ہی نہیں ہے، دال تو بھائی پھر دال ہے۔ اس کو اس کا دوست کہتا ہے بھائی یہ مرغی کھاؤ، وہ کہتا نہیں بھائی مرغی دال ہے، میں کیوں مرغی کھاؤں، دال کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ لیکن اس کا دوست اس کو اصرار کر کے چکھ تو لو، وہ ایک بار ایک مرغی کا لقمہ لے لیتا ہے، دال کا، ہاں اپنے منہ میں مرغی کا جو لقمہ ہے وہ ڈال لیتا ہے، اس کو ایسا ٹیسٹ، ایسی فرحت، ایسا ذائقہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دال کو بھول جاتا ہے۔ وہ کہتے دال، ارے میں دال کے پیچھے پڑا ہوا تھا اتنا عرصہ، میں نے یہ کیا بیوقوفی کی، اصل لذت تو مرغی میں ہے۔ اب وہ مرغی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہا تم چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو جن چکروں میں لگے وہ یہ اس کی مثال دال کی طرح ہے کہ اس میں حقیقتاً مزہ نہیں ہے۔ ایک بار سجدے میں گر کر سجدے کا مزہ لے کے دیکھو، سبحان اللہ، روزے رکھ کر روزے کی جو بھوک ہوتی ہے نا اس کا مزہ لے کے دیکھو، کیا بات، تلاوت قرآن کر کے اللہ سے باتیں کر کے دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ نیکیوں کی لذت، نیکیوں کا مزہ کیا ہے۔ تو پھر بندہ جو ہے وہ توبہ کی طرف آتا ہے، اور پھر مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو پھر وہ فوراً توبہ کر لیا کرتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور یہ جو بات ابھی جو کہ عبادت کی لذت، جی تو یہ کیسے ملے اور یہ کیسے آئے، اس بارے میں کچھ بڑھائیں بات۔ ہاں، اس بارے میں عرض یہ کہ سب سے بڑی بنیادی عبادت نماز ہے۔ اس میں ہمارا وہ حال ہے اس واقعے کی طرح نہیں، ایک جگہ پہ نماز ختم ہوئی تو بھائی رولا پڑ گیا کہ بھائی 3 رکعتیں ہوئی ہیں، 4 رکعتیں ہوئی ہیں، تو سب کہنے لگے، کس نے کہا 3، کس نے کہا 4۔ ایک صاحب آئے، سیٹھ صاحب، انہوں نے کہا بھائی سن لو 3 ہی رکعتیں ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے اتنا وثوق کے ساتھ آپ کیسے کہہ سکتے؟ تو کہا بات دراصل یہ کہ میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں جو ہے وہ ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، تو ابھی 3 کا حساب ہوا تھا، چوتھی باقی تھی، اس سے میں پکا کہہ سکتا ہوں کہ 3 ہی رکعتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی شوق و ذوق سے نماز پڑھتے تھے، لذت کے ساتھ۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو نماز میں یہ لذت، یہ شوق و ذوق کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ خالی ہم یہ سوچیں نا کہ بھائی یہ زندگی کا آخری جمعہ میں نے پڑھا تو کیا کس نے وہ سمجھے کہ ذوق و شوق سے آدمی پڑھے گا؟ تو کہا میں سوچتا ہوں میری زندگی کی آخری نماز۔ پھر میں جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں تصور کرتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، موت میرے پیچھے ہے، تو اب جو مجھے پل صراط پہ میں کھڑا ہوں، اب جو مجھے نماز کی لذت آتی ہے نا وہ ایسی آتی ہے کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو ہم اگر اپنے اندر یہ باقاعدہ انٹینشنلی پیدا کریں کہ خصوصیت کے ساتھ، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عبادت میں لذت یہ کیسی آتی ہے۔ اور اس کی وائس ورثہ اپوزٹ گناہوں کا یہ حال ہے۔ نوجوان بھی سن رہے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ گناہ کی لذت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑی سی دیر کی، اور اس کے بعد پشیمانی، افسوس، ٹینشن۔ آدمی یہ مسلمان ہے نا، گناہ کر کے پکا مسلمان کو مزہ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ مجھ سے کچھ بھول ضرور ہوئی ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ بڑی، یہ سمجھیں کہ ایک رستہ باقی ہے کہ آدمی کے آنے کا۔ تو جب یہ کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اللہ نے چاہا تو آسانی ہے۔ اور یہ عبادت کی لذت کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور بات بھی اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں، جو توبہ نہ کرنے یعنی توبہ کرنے میں تاخیر ہے، اس کی وجوہات کہ گناہوں کا جو انجام ہے، یعنی ایک دنیاوی طور پر بھی فضیل بھائی ایسے ہی کہ مثال ابھی آپ کو کہ بھائی سردی ہے، چلو جناب آپ لائٹ کپڑے پہنے اور نکل جائیں، نہیں یار اپنے آپ کو بچاؤ کہ ٹھنڈ لگ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو ہر چیز کا بھائی یہ چیز نہ کھائیں، سگریٹ نہ پئیں کہ کینسر ہونے کا، یہ ساری احتیاطی تدابیر ہوتی ہے نا بالکل دنیاوی طور پر بھی کہ بھائی آپ یہ کھائیں گے، آپ اس سیزن میں یہ استعمال نہ کریں، یہ چیزوں سے اوائڈ کریں، بھائی ماسک پہنے تو جناب گلوز پہنے، تو یہ سب احتیاطی تدابیر تھی نا، ورنہ کیا ہوگا؟
ورنہ یہ کہ آپ فلاں مرض میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی کو خطرہ ہو جائے گا۔ تو کیا ایسا بھی ہے کہ مطلب انجام سے غافل ہونا کہ یار یہ جو اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کاروبار جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر مطلب ناجائز اور حرام طریقے سے میں کما رہا ہوں، تو یہ جو انجام سے غافل ہونا یہ بھی گناہ توبہ میں تاخیر کراتا ہے؟ بہت بڑی وجہ ہے انجام سے غافل ہونا۔ بندہ جب انجام سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ توبہ کی طرف نہیں آتا، گناہوں کی طرف بڑھتا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا رزلٹ فوراً آ رہا ہے، اس کی لذت فوراً آ رہی ہے۔ کوئی بدکاری کر رہا ہے اس کی لذت فوراً مل رہی ہے، دھوکہ دیا مالی مال ہو گیا، بینک بیلنس بڑا ہو گیا، لذت فوراً آ رہی ہے، جھوٹ بولا جی تھوڑی دیر کے لیے بچ گیا، لذت فوراً مل رہی ہے۔ تو بندہ اپنی فوری لذت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ جو ان گناہوں کا عذاب اخروی عذاب ہے وہ ملے گا کل بروز قیامت مرنے کے بعد، کہ جب بندے کی آنکھیں بند ہوں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے کی آنکھیں کھلیں گی، اس وقت کھلیں گی کہ درست کیا تھا اور غلط کیا تھا، صحیح کیا تھا اور باطل کیا تھا، اس وقت بندے کی آنکھیں کھلیں گی۔ تو اس کا رزلٹ ملتا ہے گناہوں کا، آخرت کے اندر ملے گا۔ تو جب بندے کو فوراً اس کا رزلٹ نہیں ملتا، اللہ پاک بندے کو چھوٹ دیا کرتا ہے، تو پھر بندہ کیا کرتا ہے، بجائے یہ کہ اللہ پاک کی رحمت کے قریب ہونے کے کہ اللہ مجھے چھوٹ دے رہا ہے، مجھے توبہ کی ایک اور مہلت مل گئی، ایک دن اور مل گیا، ایک گھڑی اور مل رہی، وہ گناہ کے توبہ کرنے کے بجائے گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بندہ توبہ کی طرف نہیں آتا بلکہ گناہ ہی کرتا چلا جاتا رہتا ہے۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا بندے کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو گناہ کی لذت ہے نا کب تک ہے، 1 سال، 5 سال، 47 سال عمر ہے تو 47 سال، 50 سال ہے تو 50 سال، 60 سال ہے تو چلو 60 سال، لمٹ کتنا جائے گا؟ سینچری سے اوپر تو کس کی عمر ہوتی ہے؟ کہا ایک حد تک یہ لذت ہے، لیکن وہ یہ یاد رکھے کہ یہ لمیٹڈ لذت کے لیے وہ ہمیشہ کی جنت کی لذات کو چھوڑ رہا ہے، اللہ لمیٹڈ لذت کے لیے ہمیشہ کی تکلیف کو مول لے رہا ہے۔ جب بندہ یہ بات سمجھ لے نا کہ ان لذات کو میں چھوڑ دوں، تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر لوں، تو آخرت میں جو لذتیں ملیں گی ان کا تو جواب ہی کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں جو عذابات ہونے ہیں میں ان سے بچ جاؤں گا۔ اخروی عذاب کے متعلق ہے کہ سب سے چھوٹا جو عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب کے بارے میں فرمایا وہ عذاب ہے کہ بندے کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولنے لائے گا۔ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف بندہ برداشت نہیں کر سکتا، تو بندہ ان پہ غور کرے کہ یہ جو گناہوں کا جو انجام ہے، ان کا جو نتیجہ ہے وہ کتنا ہولناک ہونے والا ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں تو وعدہ فرمایا ہے، آپ دیکھیں نا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو عربی سمجھتے ہیں اس کو زیادہ سمجھیں گے، لَأَمْلَأَنَّ، دو تاکید اس کے اندر آ رہی ہیں، اسلام تاکید ہے، ضرور اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لَأَمْلَأَنَّ، آخر میں نون مشدد، یہ بھی تاکید ہے، یعنی اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جہنم کو ضرور بھروں گا۔ کس سے بھرے گا؟ وہ انسانوں سے۔ اور احادیث میں تو باقاعدہ مفہوم ملتے ہیں کہ مسلمان بھی جہنم کے اندر جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو جانے والوں میں سے میں نہ ہو جاؤں۔ تو نہ تو بندہ بالکل امید لگا کے بیٹھ جائے، اور نہ ہی جو خوف زدہ رہے کہ توبہ کے قریب نہ آئے۔ لیکن اس میں یہ جو بات ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بھئی یہ سب احساس کب بڑھتا ہے؟ کیا یہ نہیں کہیں گے کہ جب تک اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا ہم مطلب اس کا احساس بڑھا نہیں سکیں گے؟ بالکل صحیح یعنی یہی اگر ہم نے اس چیز کو بنایا کہ یار یہ چیز جو ہم کو محسوس کرنی ہے، تو اس کے بارے میں علم کہ بھئی نماز نہ پڑھنے کے جو نقصانات علماء نے جو بیان کیے، روایتوں میں بیان کیے، یعنی ابھی وہ اگر میں ظاہری لذت جیسا آپ جو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دیکھ رہا ہوں وہ تو مجھے ہاتھوں ہاتھ مل رہی ہے نا، لیکن وہ جو چیز مجھے جو ہے جو بیان کی گئی، تو بعض اوقات ان چیزوں کے بارے میں بھی معلومات نہیں کرتے کہ آپ پوچھوں گا پتہ چل جائے گا تو بچنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک بدقسمتی سے ہمارا اس طرح کا ایک ذہن بنتا ہے کہ نا بابا یار ابھی اپنے کو پتہ نہیں ہے، پتہ کریں گے تو پھنس جائیں گے۔ تو یہ دنیاوی طور پر تو ایسا نہیں دیکھتے، بلکہ دنیاوی طور پر جو ترقی کے جتنے بھی ہمارے ذرائع ہیں، الاؤنسز، بونس حاصل کرنے کے جو جہازوں کا سفر کرتے ہیں، تو وہ بات دیکھیں گے یار گولڈن کارڈ، سلور کارڈ ملنے کا کیا مطلب طریقہ کار ہوتا ہے تاکہ میں بہتر سے بہتر فیسلٹی حاصل کروں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے جو توبہ کرتے ہیں ان کے فضائل ہم نے بیان کیے، ان کو پھر قبر کی راحتیں، ان کو پھر حشر کی سرخری، اور پھر بالآخر جو جنت ان کا مقام ہوگا،
اس کے بارے میں جب معلومات کرتے تو رغبت پڑتی ہے کہ اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف آؤ، ففروا الی اللہ، جی دوڑو ففروا الی اللہ، ہاں تو دوڑو دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف دوڑو، تو اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس نے جو اپنے بندوں کے لیے جو عظیم الشان نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان سے بندہ جو ہے وہ حصے دار بنے گا۔ اور پھر فضل بھائی یہ جو تاخیر کی جو بات ہوئی، تو یہ تو دنیاوی طور پر بھی ہم کئی معاملات میں اس کی احتیاطوں کے ساتھ کرتے ہی ہیں۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی اچھا خاصا کما رہا ہے، اچھا خاصا بزنس ہے، پھر بھی وہ کمپیوٹر پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا آن لائن یہاں پہ کام کر لوں گا تو اس سے کتنا فائدہ ہو جائے گا، یہ میں کام کر لوں گا تو کتنا فائدہ، گھر پہ بیٹھ کے یہ خالی یہ سائٹ کو یہ پروموٹ کریں گے تو کتنا فائدہ ہو جائے گا، یہ بھائی آپ کے بن جائے گا۔ اچھا بھائی نئی کرنسیز ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں، ایک حالانکہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ رہ سکے گا بھی نہیں رہ سکے گا۔ یعنی اب تو یہ 2 سالوں میں تو ہر ذی شعور یہ جان گیا کہ مطلب وہ جانتے پہلے بھی تھے، مگر اب لوگوں نے اتنا قریب سے دیکھ لیا کہ کس طرح آدمی اس دنیا سے آف ہو جاتا ہے، کس طرح وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بتائیے کہ اس کے باوجود بس وہ جب نئے نئے راستے نکالنے کی فکر میں یہ رہتے ہیں، تو الحمدللہ اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اسلامی کے ذریعے یہ آپ کا ڈیجیٹل آپ پینل پر ہوں یا آپ چاہیں تو وربل پینل پر آ جائیں، ہر طور پر آگاہی کا سلسلہ یہ میسر ہے، تو کیوں نہ اس سے آگاہ کیا جائے۔ دنیا میں اس وقت کوئی کسی بھی جگہ پر کیوں نہ ہو، آئیے قرآن پاک آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مل جائے گا، حدیثیں آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ، بیانات آپ سن لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جب اس کو اتنا وقت دیتے ہیں اور اس کے لیے سوچتے ہیں تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنا۔ اچھا اس میں ایک اور طبقہ بھی ہے، ایک اور طبقہ کیا ہے کہ یار رحمت کے بیانات سنتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ بخش دے گا، وہ معاف فرما دے گا۔ یہاں پر جو ایک ذہن بننا چاہیے کہ یار یہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہے کہ یعنی رحمت اور امید ان دونوں کے درمیان جو رہنے کی جو بڑی پیاری مثال فاروق اعظم کی قول میں ہے، کیا فرماتے اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ حالانکہ یہ وہ ہستی کہ جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، لیکن اپنے معاملات پہ اس طرح غور و فکر کرے۔ تو یہاں یہ جو طبقہ ہے کہ جو مطلب اس معاملے میں وہ ذہن رکھتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، معاف کرنے والا ہے، ان کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ اس کی مثال تو علماء نے یہ دی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو اپنے بدن کو جو ہے نا وہ چھریوں سے زخمی کر رہا ہے، یا زخمی کر رہا ہے، پورا بدن زخمی کر رہا ہے، امید یہ لگائے بیٹھا ہے کہ ہاسپٹل بنے ہوئے، ڈاکٹرز بھی بہت ایکسپرٹ ہیں، پیسہ بھی ہے، تو میں جاؤں گا علاج کرا کے آ جاؤں گا۔ تو کہا ہے تو بڑا نادان ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اپنا پورا بدن بھی زخمی کر رہا ہے، اور امید یہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، وہاں سے میرا علاج ہو جائے گا۔ تو اتنی تکلیفیں سہ رہا ہے، اتنی آزمائشیں اٹھا رہا ہے، اتنی مشقتیں اٹھا رہا ہے، یہ عقل مند ہے یا وہ عقل مند ہے جو ہسپتال تو ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن وہ احتیاط کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو زخمی ہونے نہیں دے رہا، وہ جن چیزوں سے بندہ زخمی ہو جاتا ہے ان سے بچ رہا ہے، اس طرح وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، تو وہ آنے والی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، تکلیفوں سے بچتا ہے، زخم کی جو اذیتیں ہوتی ہیں ان سے بچتا ہے، بوقت ضرورت اگر کوئی زخم لگ جائے تو وہ ڈاکٹر کا سہارا لیتا ہے۔ تو کہا جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی بھی مثال ایسی، جو اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ تو بخش دے گا، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، کہیں توبہ کرنے کی مہلت ملے گی بھی نہیں ملے گی، اللہ اس امید پر گناہ کیے جا رہے ہو۔ کہا بلکہ عقل مند بندہ تو اس کی طرح جو اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ وہ گناہوں سے بچا رہے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی کو گزارتا رہے، گناہ ہو جائے تو پھر وہ اللہ پاک کے بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اور علماء نے ایک اور بات سمجھائی، کہا قرآن مجید فقان حمید کی جو آیات کریمہ ہے، احادیث طیبہ جو ہیں، ان کے اندر جہاں اللہ پاک کی رحمتوں کو بیان کیا گیا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے امید لگانے کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی ایسی عظیم الشان رحمتیں کرم نوازیاں بیان ہوئی ہیں، تو کہا ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گناہوں کی فضیلتیں ہو گئی ہیں یا گناہ کرنا جائز ہو گئے ہیں یا گناہ کیے جا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہا ان سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ آیتیں تو پکے سچے توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، توبہ کرنے والے کے لیے۔ ان آیتوں سے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، وہ گناہوں سے بچے، بجائے یہ کہ یہ آیتیں پڑھ کے بندہ کہے کہ چلو اللہ معاف فرمانے والا ہے، پھر کہے تو اللہ سے مذاق کرنے والا ہے،
اور ایسے کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ بھلائی کی باتیں، یا اللہ میری توبہ، آج ہم نے بہت ساری باتیں سمجھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اچھی صحبت آپ کو ہمیں اچھا بنائے گی، بری صحبت گناہوں کی طرف بڑھائے گی۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف سچی توبہ کرنی ہو، دعوت اسلامی کا ماحول ہے الحمدللہ، دنیا بھر میں اس کے اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، بچیوں کے مدارس ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں آن لائن فیسلٹیز ہے، آپ کے گھر میں مدنی چینل ہے۔ ان سب ذریعوں سے اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو قائم رکھیں، وابستہ رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زندگی ایسی گزارنے کی توفیق دے جیسی اس کے احکامات ہیں۔ اللہ پاک کی سچی توبہ نصیب فرمائے، ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب کرے، ایمان اور عافیت پر ہمیں خاتمہ ہو۔ اللہ جنت میں اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں کے ساتھ ہمیں رکھے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔